اسی طرح کے صورتحال پیش آئے گی تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجہ بندی کا ایک فہم اور تفقع حاصل کر یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب یہ ٹاپ کی ہیں، دو درجے ہیں، دو مراتب ہیں، جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ نساء میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے، اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی، ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئے السابقون الاولون اور والذین اتبعوہم بإحسان، یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرت سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی، لیکن ان میں بھی دو درجے، ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لیں اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا، کیا چھوڑنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر کے بعد آباد، اب ہر جو ہونا ہے وہ ہوگا، وہ تاخیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، ان میں ہمت ہوتی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈنڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں، کیسے میں چل پڑوں، کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے۔ یہ مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا الناس کالمعادن، جیسے معدنیات ہیں، اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا، چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر دیں سونا تو نہیں بنے گا، وہ چاندی بنے گی، تانبے کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر دیں وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا۔ اسی طرح الناس کالمعادن، لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی طباعیں بنائی گئی ہیں اس طرح کی، ان کے اندر فرق و تفاوت ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں السابقون الاولون، فوراً حق کو قبول کرنا، بے خطر کود پڑنا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے بہوے تماشائے لگے باغ۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہے، پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو یار راستہ ہوگا ہی، آخر میں چل رہے ہیں لوگ، اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے تو چلو ہم بھی ہمت کریں۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چلے، ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے، اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی فساد نہیں، وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مرداں وہ اس کے اندر، لیکن ان دونوں کو بریکٹ کرنا، السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اچھا یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ انصار تو ایمان لائے 10-11 سال کے بعد، اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بإحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے ہیں، لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے، انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر فطرہ کیا، یکسو ہو گئے، ہر کے بعد آباد کشتی درا بنداغ تھے، تو یہ مزاج کی بات ہے، اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے، یہ مزاج کی بات ہے، کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطعاً نہیں پرواہ کرتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی خطرات ہیں، کوئی مشکلات ہیں، کوئی مسائل آئیں گے، کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں، ان کی ہمت جو ہے وہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون۔ اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک اب بالکل نیچے جا کر، اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدوؤں میں، جو بادیہ نشین ہیں، ان میں منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور نہ صرف ان میں ہے اہل مدینہ میں بھی ہے، مردوا علی النفاق، یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر اڑ، اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی وی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی شفا ہو جائے گی، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو ٹی وی لا علاج مرض نہیں رہا، پہلے کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس جو مرض ہے نفاق کا، ان کا اس تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے، مرض علی النفاق لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے، ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا، روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں، روز جھوٹ بولنا، روز قسمیں کھانی، روز کسی نہ کسی طریقے سے بہانے بنانا، ان کی زندگی سیکھ میں تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بہت بڑے عذاب کی طرف، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں، وہ لوگ
کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں، منافق نہیں ہیں لیکن ہمت کی بہت کمی ہے، کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں، کچھ نہیں چل پاتے ہیں، کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی ہمت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی کسل ہو جاتا ہے، کوئی سستی طاری ہو جاتی ہے۔ اب ان کی کیٹیگری آ رہی ہے، لیکن ان کو بھی دو حصوں میں وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہے، اپنی کوتاہیوں کا، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹا بہانہ نہیں بنتے، جھوٹی قسم نہیں کھاتے، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، واقعتاً ہم سے کوتاہی ہوئی، واقعتاً ہم اپنے اہل و عیال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔ یہ اعتراف، جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا۔ جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے، اور جہاں جھوٹی قسم آ گئی وہ نفاق کی دوسری، اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں ضد ہو جاتی ہے، قد ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے۔ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور کوئی ہمارے اوپر بھی کوئی عقاب نہ آئے۔ یہ چونکہ فوراً وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑتے ہیں، لہذا بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلیے اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، بلکہ ان سے دشمن اور ایک ان کے دلوں کے اندر عداوت وہ ہے نفاق۔ یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجئے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اب ان کے درمیان میں یہ دوست ہیں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ گڑبڑ کیا ہوا ہے، ایک کام بھی کرتے ہیں، اثار بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بری حرکت بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ عسى الله ان يتوب علیہم، اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً تعالیٰ غفور الرحیم۔ اس میں شان نزول کے اعتبار سے روایت یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کچھ ساتھی تھے، ان سے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ کوتاہی ہو کہ کثرت کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراً ہی احساس ہو گیا کہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بڑی خطا ہو گئی ہے، بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے، اور اگر اعلان